غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ غزوہ بدر میں جو مشرکین جہنم واصل ہوئے، ان میں بیشتر کا تعلق قریش سے تھا اور وہ قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ہجرت کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد قریش کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کئی قبائل کو متحد کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں اور جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اور اس دوران قریش کا ایک قافلہ جو کہ سامان تجارت فروخت کرنے کے بعد ایک کثیر منافع لے کر لوٹا تھا، اس سے بھی 2.5 لاکھ درہم فراہم کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع قاصد کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دی۔ ربیع الاول 3 ہجری میں مشرکین مکہ اور مجاہدین اسلام کے درمیان دوسرا معرکہ احد کے مقام پر پیش آیا۔ احد مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر ایک وادی ہے۔ مشرکین کا لشکر جنگی ساز و سامان سے لیس تھا اور 3000 کے نفوس پر مشتمل تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم دیا اور 1000 مجاہدین کا لشکر لے کر احد کے مقام پر پہنچے۔ 1000 مجاہدین کے لشکر میں سے 300 لوگ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے ساتھی تھے جنہوں نے وہ راستہ میں ہی چھوڑ دیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد 700 رہ گئی، جن میں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ معرکہ حق و باطل شروع ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ایک دستہ کے ہمراہ احد پہاڑ کی پشت پر تعینات کر دیا تاکہ اگر دشمن پشت سے حملہ کرے تو انہیں روک سکے۔ مجاہدین نے مشرکین کی کمر توڑ دی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مجاہدین ان کے خیموں تک پہنچ گئے اور مشرکین نے اپنا ساز و سامان وہیں چھوڑ کر بھاگنے میں عافیت محسوس کی۔ لشکر اسلام میں کچھ مجاہدین ایسے بھی تھے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے جب مشرکین کو بھاگتے دیکھا تو مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو لشکر احد پہاڑ کی پشت پر تعینات تھا، اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مان غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کی سربراہی میں مشرکین کے لشکر نے مسلمانوں پر پشت سے حملہ کر دیا جس میں 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع اپنی آخری سانس تک کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے جوش میں کمی پیدا ہوئی اور پھر اس موقع پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے مشرکین پر تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ صدی کی روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر مشرکین سے مقابلہ کے لیے نکلے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر اندازوں کے ساتھ پہاڑ کی جڑ پر متعین کیا، اور پھر جب باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو مشرکین کے علم بردار طلحہ بن عثمان نے میدان میں نکل کر لشکر اسلام کو للکارا اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہمیں جہنم واصل کرو گے اور ہم نے تمہیں شہید کیا تو تم جنت میں جاؤ گے، تو پس کون مرد ہے جو مجھے جہنم واصل کرے یا پھر خود جنت میں چلا جائے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فرمایا، قسم ہے پروردگار کی، میں تجھے اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک تجھے جہنم نہ پہنچا دوں یا پھر تیری تلوار کے وار سے خود جنت میں نہ پہنچ جاؤں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کا پاؤں کاٹ دیا جس سے اس کی شرمگاہ کھل گئی، تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اور اللہ عز و جل کی قرابت کا واسطہ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے اسے چھوڑ دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اس کی شرمگاہ کھل گئی تو اس نے مجھے اللہ وجل اور اپنی قرابت کا واسطہ دیا، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لشکر اسلام نے مشرکین پر حملہ کر دیا اور ابتدا میں ہی انہیں سخت نقصان پہنچایا اور انہوں نے میدان جنگ چھوڑنے میں ہی عافیت جانی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 16 زخم آئے۔
روایات میں آتا ہے کہ جب لشکر اسلام میں افراتفری پھیل گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 جانثار اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ ان 14 میں سے 7 مہاجر تھے اور 7 انصاری تھے۔ مہاجرین میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھے۔